آج کے ہمارے گیسٹ ہیں سر ذکی نقوی صاحب، جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے گریجویٹ ہیں اور اردو ادب کے پبلش رائٹر ہیں، اور آج کل وہ PAF کے ادارے میں ٹیچنگ کر رہے ہیں، جن کی دلچسپی ملٹری سائنسز میں ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ How are you sir? Jolly good, fine. Sir, so I'm talking about fifth generation warfare or hybrid warfare. So what do you think about what is it? Well, warfare and the generations of warfare was basically, this idea was basically developed in 1989. This was actually academically jab hamare samne aaya tha. This was 1989 and there were few American military scholars. Colonel Nightingale being seen most of them. یہ بھی 4-5 officers تھے. انہوں نے ایک ریسرچ پیپر دیا جس میں انہوں نے ایک آئیڈیا دیا کہ اب تک ہیومن ہسٹری میں جو وارز ہوئی ہیں ان میں ان کو ہم 4 جنریشنز میں بلکہ آپ کہتے ہیں 5 جنریشنز میں ہم ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ فرسٹ جنریشن وارفیئر واز دی، عام فوجی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ لائن اور کالم کی وارفیئر تھی، اور اس میں کیا تھا کہ اس میں میتھڈالوجی جو تھی بڑی سمپل تھی۔ میکسیمم جو ہیومن جو فیکٹر اس میں انوالو تھا کہ جتنی زیادہ ہیومن اسٹرینتھ اس میں ہوتی تھی اتنی زیادہ لڑائی بہتر ہونے کے چانسز ہوتے تھے، اور اسموتھ بور کی بندوقیں ہوتی تھیں، مسکوٹ جس کو کہتے ہیں مسکوٹیں ہوتی تھیں۔ تو وہ فرسٹ جنریشن کی وارفیئر تھی، جیسا کہ وہ بیٹل آف واٹرلو ہے فرانس اور انگریزوں کے درمیان ہوئی، یہ ہے فرسٹ جنریشن وارفیئر۔ سیکنڈ جنریشن وارفیئر میں پھر بولڈ جو ہے، جو جن کو ریفلڈ بندوقیں ہوتی ہیں وہ آنا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ ٹیکٹکس ڈیولپ، اس میں کیا ہوا کہ انڈائریکٹ فائر جو تھا اس کی امپورٹنس بننے لگی، جس طرح کہ توپخانے کا فائر ہے، راکٹری From the far distance. تو انڈائریکٹ فائر پاور جو ہے اس میں وہ والا آئیڈیا ڈیولپ ہوا، وہ سیکنڈ جنریشن وارفیئر تھی۔ اس کو ٹرینچ وارفیئر بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو پہلی جنگ عظیم میں جو وارفیئر سچویشن میں ہے جس میں باربل وائرس بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہی تھی، یہ تھرڈ جنریشن وارفیئر تھی۔ سیکنڈ جنریشن وارفیئر تھی۔ تھرڈ جنریشن وارفیئر جو تھی اس میں کچھ چیزیں فردر ایڈ ہوئیں، جو کہ جس میں جیسا کہ ٹینک تھی، آرمرڈ تھی، یہ سارے ایلیمنٹ جس میں ڈپلائی ہوئے، یہ ورلڈ وار 2 کے زمانے سے یہ ایمرج ہوئی ہے۔ اس کو مینوور وارفیئر کہتے ہیں۔ اس میں بیسکلی یہ تھا کہ اس میں مینوورز بہت زیادہ میٹر کرنے لگ گئے تھے، اچھی فائر پاور کے ساتھ مینووربلٹی، کہ آپ کی نقل و حرکت جو ہے میدان جنگ میں۔ دوسری جنگ عظیم میں آپ نے جی دوسری جنگ عظیم میں بلٹز کریگ کی جو اسٹریٹجی تھی، آپ اسٹریٹجی کا بتا رہے تھے کہ بلٹز کریگ کی جو اسٹریٹجی تھی یہ تھرڈ جنریشن وارفیئر کی ایک مین فوکس تھا۔ فورتھ جنریشن وارفیئر واز دی گریلا وارفیئر، ٹھیک ہے۔ گریلا وارفیئر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیولپ قسم کی فارم تھی، ایک ایمرجڈ قسم کی فارم تھی انسرجنسیز ہوتی ہیں، پولیٹیکل ایمز کے اوپر ہوتی ہیں۔ اب اس میں کیا تھا کہ اس میں ایک ہر چیز کی نیچر بدل جائے، ہر جنریشن کے پہلی سے دوسری وارفیئر کی جب جنریشن بدلتی ہے تو اس کی نیچر بدلتی ہے، ایڈورسری چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آبجیکٹیو چینج ہو جاتے ہیں، اور جو موڈ ہے لڑنے کے وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ پہلے ایڈورسری ہوتی تھی صرف اور صرف جو سامنے فوجی موجود ہیں وہ ہمارے ایڈورسری، بعد میں کیا ہوتا تھا کہ کمانڈ کنٹرول اور لاجسٹکس جو ہیں وہ بھی ٹارگیٹ ہوتے تھے۔ فورتھ جنریشن وارفیئر میں عوام اور لیڈرشپ اور پولیٹیکل آئیڈیاز اور ایجنڈاز جس ایڈورسری ملک کے ہیں وہ بھی آپ کے ٹارگیٹ بن جاتے ہیں، تو آبجیکٹیوز بھی کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل جو کارل فون کلاسٹرس تھا، جرمن جو جرنیل تھا، جو بہت بڑا اسٹریٹجسٹ تھا، اس نے وارفیئر کے اوپر بڑا، کا نام ہے اسکالر تھا، اس نے کہا جی آٹموسٹ جو آپ کا آبجیکٹیو ہوتا ہے دیٹ مسٹ بی دا ٹوٹل انہائلیشن اینڈ ڈسٹرکشن آف اینیمیز آرمی۔ یہ کلاسک پہلی اور دوسری جنریشن تھی وارفیئر کی، یہ اس میں ہوتا تھا، یہ آبجیکٹیو ہوتا تھا، یہ آبجیکٹیو بدلنے لگا۔ ایک ٹائم آیا جب فورتھ جنریشن وارفیئر میں یہ تھا کہ آپ کے آبجیکٹیو میں عوام کا حوصلہ اس کو پست کرنا، پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کو اپنے آبجیکٹیو سے اس کا ایمان اٹھا دینا، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی، ٹھیک ہے، جو گریلا وارفیئر تھی۔ Now it comes to the fifth generation warfare. Fourth warfare is like Cold War
You're talking about in the Cold War era or something like Actually, after Cold War era? Exactly. Guerrilla warfare, the fourth generation warfare, was mainly developed during the Cold War days. Cold War days में proxy wars बहुत लड़ी गई थी, और proxy wars का सबसे बड़ा weapon fourth generation of the warfare है. उसमें आप insurgency करवाते हैं, ठीक है, उसमें आप उसके लिए जो लोकल अवाम है उसमें से वॉलंटियर्स लेते हैं, ठीक है, एक बिल्कुल केओस की सूरत हाल और एक एनार्की की सूरत हाल बना देते हैं मुल्क में. तो ये चूँकि कोल्ड वॉर के ज़माने में इस तरह की टैक्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं दोनों ब्लॉक्स के दरमियान. तो फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर उस ज़माने में इमर्ज हुई है. फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है ये नई से नई के साथ हमारे सामने. फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का जो एक स्पेक्ट्रम है वो बड़ा ब्रॉड है. उसमें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक हर तरह की फोर्सेस हैं. आपकी एयरफोर्स है, आपकी आर्मी है, आपकी नेवी है, आपका न्यूक्लियर वेपन है, यही टोटल फौज है. इसमें हर वो वेपन जो लीथल है और लीथल नहीं है. सेल फोन, मोबाइल फोन इज नॉट लीथल बट दिस इज अ वेपन. कंप्यूटर, इंटरनेट इज नॉट लीथल बट दिस इज अ वेपन. न्यूज एजेंसीज, मीडिया इज नॉट लीथल बट दिस इज अ वेपन. तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है ये आइडिया जो अभी नई सेंचुरी के साथ डेवलप हुआ है, इसमें ऑब्जेक्टिव बदल गए हैं, इसमें नेचर ऑफ फोर्स बदल गई है, इसमें नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बदल गई है, और दिस एग्जिस्ट. 1999 में चीनी ऑफिसर्स थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर. अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में ये आइडिया और खुल के बयान किया गया था कि ये एक ऐसी वॉरफेयर है कि इसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं. अब हाइब्रिड वॉरफेयर इसी के साथ मिलती जुलती एक चीज़ है. अब डिफरेंस क्या है हाइब्रिड? अब हाइब्रिड वॉरफेयर में भी यही होता है, आपने कुछ भी करना है. आपकी इकोनॉमी है, यानी दुश्मन की इकोनॉमी पे अटैक करना है, दुश्मन की वैल्यूज पे अटैक करना है, दुश्मन की जो मोरल है उस पर अटैक करना है, दुश्मन की आर्म फोर्सेस पे अटैक करना है, दुश्मन की जो चीज़ अंडर अटैक आ सकती है वो उस पर अटैक करना है. इन दोनों में जो एक चीज़ कॉमन है वो है कि जो कॉग्निटिव डोमेन है दुश्मन की, जो ज़हन है उनके, वी हैव टू अटैक ऑन देयर माइंड्स. So from the mobile or from the internet or from the media? Exactly. अब मीडिया इसका सबसे बड़ा वेपन है. सर मीडिया कैसे वेपन है और क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हम इंटरनेट को यूज करते हुए किस तरह हम ये कर रहे हैं, इसकी स्ट्रेटजीज क्या है? वेल, इसमें ये होता है कि आप एक ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो ये नैरेटिव्स की वॉर है. टू मेक इट सिंपलर कि ये नैरेटिव की वॉर है. हाइब्रिड वॉरफेयर में ये होता है कि नैरेटिव तो इन्वॉल्व होते ही हैं, लेकिन उसमें टेररिज्म और क्रिमिनल माइंड सेटअप को भी यूज किया जाता है. ठीक है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है ये पिछली चारों जनरेशन से डेवलप होकर यहाँ तक पहुंची. हाइब्रिड वॉरफेयर में पिछली चारों जनरेशन के एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं. ठीक है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है इसमें सबसे बड़ा टूल मीडिया है. इसमें होता है कि हम डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं. ठीक है, और एक जो हमारा एडवर्सरी होता है उसके बारे में हम हर सतह पे एक नैरेटिव ऐसा डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग खुद, उनकी लीडरशिप खुद इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो जाए कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं दे आर अनअचीवेबल. लोगों का अपने ऑब्जेक्टिव में से जो फोर्सेस उसमें डिप्लॉय है. ठीक है, जो एडवर्सरी की आर्म फोर्सेस हैं, एडवर्सरी की आर्म फोर्स को सपोर्ट करने वाले जो इदारे और इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अवाम है, वो सब के सब उनको अपने काज से यकीन उठ जाए, उनको अपने काज पे शक होने लगे. उसके लिए हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया जाता है, उसके लिए फैक्ट जो है उनको डिस्टॉर्ट किया जाता है. ठीक है, तो उसके लिए एक बड़ी अपना मीडिया सबसे बड़ा उसमें एक रोल प्ले करता है. फिफ्थ जनरेशन यू आर टॉकिंग अबाउट जो भी मीडिया है, आप इसकी बात कर रहे हैं या फिर सिर्फ इंटरनेट भी आ जाता है, या फिर सिर्फ आप इस मीडिया की बात कर रहे हैं जो हम टीवी पे देखते हैं? वेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, जो अपना प्रेस है, जो सहाफत है, लाइक न्यूज़पेपर. एग्जैक्टली. सहाफत बेसिकली तो वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में प्रोपेगेंडा वॉरफेयर हुई. ठीक है, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में क्या, नाजियों ने एक पूरा डायरेक्टरेट बनाया हुआ था. ठीक है, उसमें ये गोयरिंग में और हिमलर और इस तरह के कुछ बड़े माइंड्स थे. ठीक है, उन लोगों ने प्रोपेगेंडा वॉरफेयर की मद में इतना ज़्यादा काम किया था कि वो टेक्स्ट बुक्स का हिस्सा बना. ये चीज़ वहाँ से डेवलप होकर आ रही है. वियतनाम वॉर में जो मीडिया का किरदार था
ٹھیک ہے, وہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. میرا پھر اگلا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کو ففتھ جنریشن وارفیئر کا سامنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, اگر ہے تو کیسے ہے؟ ففتھ جنریشن وارفیئر جو ہے اس وقت دنیا میں جتنے بھی ایڈورسریز ہیں ایک دوسرے کے اگینسٹ بہت جو ہے مؤثر طور پہ استعمال کر رہے ہیں. 21ویں صدی میں وارفیئر کا یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے, تو ڈیفینیٹلی پاکستان کو اس کا سامنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اس میں ایک گلوبل انوائرمنٹ ہے, اس کو آپ دیکھیں, ریجنل انوائرمنٹ کو دیکھیں یا ہمارا انٹرنل انوائرمنٹ کو دیکھیں, ہر جگہ پہ بڑی کلیئر قسم کی اپنا وہ علامات ہیں اس چیز کی. بڑے واضح طور پہ سارے ففتھ جنریشن وارفیئر کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈپلائی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک پوری دنیا کی ایک تھریڈ ڈائنامکس اب چینج ہو رہی ہے. وہ کس طرح چینج ہو رہی ہے کہ دنیا ایک دفعہ پھر ملٹی پولر اس شیپ میں آ رہی ہے. ہاں, ایک دفعہ پھر دنیا ملٹی پولر شیپ میں آ رہی ہے. اس میں کیا ہے کہ پورے دنیا کی ایک تھریڈ ڈائنامکس بدل رہی ہے. جو سپر پاور کے ایشورنس ہے کسی بھی کانفلکٹ میں, اس کے امکانات کم ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ کانفلکٹس بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ. ایک دفعہ پھر ہمارے ریجن کے جو حالات ہیں, ریجن میں حالات یہ ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایشیا کے اندر امریکہ کا ریبیلنس کا جو سوال ہے وہ ایک دفعہ پھر بہت سیریس ہوتا جا رہا ہے. اب امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے, ٹھیک ہے. ایشیا میں اب پھر ایک سچویشن ایسی بن رہی ہے پاکستان کے لیے جو کہ بڑی پریشان ہے. انٹرنلی ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو مذہبی انتہا پسندی ہے, ایک ریڈیکلائزیشن جو ہے, عام آدمی کی جو میں ایک ڈیتھ پریویشن کا وہ کیا کہتے ہیں محرومی کا احساس ہے. ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو کہ ہماری فالٹ لائن بن رہی ہیں, جو بیسکلی ففتھ جنریشن وارفیئر میں ایڈورسری استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک وہ اپنے ایسٹس اس میں لگاتا ہے, ایک اپنے وہ کائنیٹک اور نان کائنیٹک جو ان کے پاس سورسز ہیں اس میں ڈپلائی کرتا ہے. دوسرا وہ اپنے دشمن کی جو فالٹ لائنز ہیں ان کو یوز کرتا ہے. ہمارے اندر بھی فالٹ لائنز اس طرح کی موجود ہیں جس کو ہمارے اگینسٹ جو ہے وہ کیٹاپلٹ کیا جا سکتا ہے. تو ایسا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمیں لوگ کہتے ہیں پاکستان میں جی دیکھیں وہ فلاں ملک ہے جی سوئٹزرلینڈ ہے, اس کی بھی تو فوج نہیں ہے, تو فوج تو انہیں کیا ہے, ہم نے اتنی بڑی فوج کھڑی کی ہے. ہماری جیوگرافی نے ہمارے ایمبیز بنائے. صرف بات یہ نہیں کہ ہماری پالیسیز یا ہماری فارن پالیسی ایسی لکھی, ہماری جیوگرافی, ہماری اکرنس آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کہ ہم اس وقت کمیونسٹ بلاک کے اور اپنا انڈین اوشین کے درمیان کی اتنا بڑا ہم ایک کوریڈور ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے اینیمیز اس وجہ سے ہیں, ہمارے ایڈورسریز ہیں. ہماری اسٹریٹجک لوکیشن اس طرح کی ہے کہ لوگ آرام سے ایکسس کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں پن ڈاؤن کرنے کے لیے ہمارے اوپر ففتھ جنریشن وارفیئر کے ٹولز ڈپلائی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا اس سب سے بڑا اس میں پرائمری ٹارگیٹ جو ہے ہماری لیڈرشپ ہے, ہماری آرم فورسز ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان کی ڈی نیوکلرائزیشن بہرحال ویسٹ کا ایک پلان رہی ہے. افغانستان میں آیا تھا امریکہ, 20 سال رہ کے گیا ہے. ان کا ٹیکٹیکل مقصد جو تھا وہ طالبان کو پن ڈاؤن کرنا تھا, لیکن پاکستان کی ڈی نیوکلرائزیشن ان کا اسٹریٹجک پرپز تھا, ان کا اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا جس کو وہ ابھی اچیو نہیں کر سکے. لیکن یہ لوگوں کے ذہن میں ہے. پاکستان کو یہ ایک بہت ساری مسکنسیپشن پھیلائی جانی ہے کہ پاکستان جب ڈی نیوکلرائز ہو جائے گا تو وہ زیادہ خوشحال بھی ہوگا, اور خطے میں بی او پی جو ہے بیلنس آف پاور وہ زیادہ درست ہوگا, آئیڈیل ہوگا. یہ ساری غلط ہے. یہ ففتھ جنریشن وارفیئر کا یہ بھی حصہ ہے اس طرح کی جو میڈیا کمپینز ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ لوگ اکاؤنٹس بنا کے. تو پاکستان کو ہے سامنا ففتھ جنریشن وارفیئر کا, اور ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم ہے, ہمارے اندر فالٹ لائنز موجود ہیں. ہماری اندر جو ایک مذہبی انتہا پسندی کا بھی ایک کلچر نکل رہا ہے لوگوں میں, ہماری یوتھ کی محرومیاں جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں, اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمارے اپنے اندر موجود ہے. پھر ایسا ہے کہ آرم فورسز کا جو ایک سیاسی کردار ہے اس پہ کوسچن مارک تو ہے نا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر کھل کے بات نہیں ہو پا رہی ہے, وہ لوگوں کو موقع مل رہا ہے. ٹھیک ہے, انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہمارے ملک میں بھارت نے 1995 میں مکمل کرنی تھی, اور ہماری ابھی تک. تو یہ ساری خرابیاں, یہ فالٹ لائن جو ہے وہ ہمارے ایڈورسری یوز کرتے ہیں. تو ففتھ جنریشن وارفیئر کا پاکستان کو سامنا ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فورتھ جنریشن وارفیئر ایک حیرت انگیز کامیابی سے لڑی. وار آن ٹیرر کے درمیان کے دوران جو گریلا وارفیئر ہمارے پر امپوز کی گئی تھی, ایک دفعہ ایسا لگ رہا تھا خدا جانے ہمارا کیا بنے. ٹھیک ہے, ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے وہ اچیومنٹس حاصل کی ہیں فورتھ جنریشن وارفیئر میں جو مور اور لیس امریکہ کے لیے بھی بڑا مشکل تھا.
ٹھیک ہے. پاکستان نے ایک دفعہ پھر بہت حد تک ہم نے انسرجنسی کو اور ٹیررزم کو کنٹرول کیا ہے. تو یہ 4th جنریشن وارفیئر کی کامیابی تھی جس کی وجہ سے اب ہمارے ایڈورسریز 5th جنریشن کی طرف آ رہے ہیں, اس پہ سوئچ کر رہے ہیں. ٹھیک, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان جو ہے اس سچویشن سے نکل رہا ہے آہستہ آہستہ, اور اب یہ خوشحالی کی طرف آہستہ آہستہ جا رہا ہے, لیکن اس کے جانے کے لیے پاکستان کو کیا چاہیے, ڈیفینس ایجنسیز کو اور اس طرح کے اداروں کو, یا پھر ایک عام شہری کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ کس طرح اس سائز پہ؟ گڈ. ہاں, 5th جنریشن وارفیئر کے اندر اب ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ہماری کیا لائن آف ایکشن ہونی چاہیے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اداروں کی انٹیگریشن جو ہے اس میں ہمارے جو ڈیفینس کے ادارے ہیں اور جو ہمارے باقی انسٹیٹیوشن جتنے بھی ہیں. دیکھیں, ایک اچھی آزاد جوڈیشری, ایک اسٹرانگ اکانومی, ایک بہت اسٹرانگ قسم کی ملٹری, ٹھیک ہے, ایک پڑھی لکھی سول سوسائٹی جس میں شعور ہو, اچھی ایجوکیشن, یہ وہ ایلیمنٹ ہے کہ جس ہم آہستہ آہستہ ان کو اچیو کرتے جا رہے ہیں. اور جو ہم ان کو اچیو کرتے جا رہے ہیں, ہم ایک تو یہ ہے کہ پراسپیرٹی کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا, اس سے کیا ہو رہا ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر کے جو دشمن ہمارے اوپر یا ہمارے ایڈورسریز ہمارے اوپر ایجنڈے استعمال کر رہے ہیں, وہ اپنا وہ ناکام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں پاکستان میں اب صحافت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, صحافت میں بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو صحافت کے نام پہ بیسکلی 5th جنریشن وارفیئر کے ایلیمنٹس ہیں. ہوتا کیا ہے, پاکستان میں آزادی صحافت ہونی چاہیے. یہ کسی بھی ملک کا یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اسٹینڈرڈز ہیں اس میں سے ایک اہم اسٹینڈرڈ ہے آزادی صحافت. پاکستان میں ہونی چاہیے آزادی صحافت. بے شک وہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے, ان کے اوپر ان کے پولیٹیکل رول کے اوپر کھل کے باتیں ہونی چاہیے, تنقید ہو لیکن اس میں ایک سبسٹینس موجود ہو. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے کہ آزادی سیاست کی وجہ سے دوسرے ملک ہم پہ تنقید کرتے ہیں. دیکھیں, تنقید بری چیز نہیں ہوتی, لیکن بات وہی ہے کہ اس میں سبسٹینس ہو, اس میں کچھ مواد موجود ہو. آپ دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح ڈیبیٹ جب ہوتے رہیں گے نا تو دیر ول بی ٹائم کہ سب ادارے اپنی امپروومنٹ کی طرف جائیں گے. دوسرا یہ تھنک ٹینکس, پاکستان میں بڑے اچھے تھنک ٹینکس موجود ہیں. ایپری ہے, IPRI جو ہے, یا اپنا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے, انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز ہے, IRS, اس طرح کے بہت سارے ادارے ہیں. ان تھنک ٹینکس کو ہم نے لوپ میں لینا ہے کہ ان کا ان پٹ جو ہے ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہونا چاہیے. تو ساتھ ساتھ اکانومی, اب دیکھیں پاکستان میں سول سوسائٹی بہت امپروو کر رہی ہے, وہ بہت ویل اویئر ہے پہلے سے. ٹھیک ہے, پاکستان کی یوتھ کو کے اندر ایک پولیٹیکل اویئرنیس آ رہی ہے. انشاءاللہ ہم جب بہت جلد اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا جو ایک گول اچیو کر لیں گے تو ہمارے پاس اور بہتر لیڈرشپ آنے لگ جائے گی. یہ ساری چیزیں ہماری اپنا شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز ہونے چاہیے. ان چیزوں کے ساتھ ہم, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں گلوبل لیول پہ اپنا کیس فائٹ کرنا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے بارے میں یہ غلط پرسیپشن پھیلائی جا رہی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا گڑھ ہے. غلط ہے. ہم باقی ریجن میں دہشت گردی کو اپنا سپورٹ کر رہے ہیں, فیول اپ کر رہے ہیں, تو یہ بھی غلط ہے. ہمیں UNO کے لیول کے پر اپنا کیس پٹ کرنا ہے. ہمیں جو ہے اپنا خود اپنے لوگوں کے اندر یہ والی چیزیں کلیئر کرنی ہے. اور اب تک کی ایسیمیٹرک وارفیئر, گریلا وارفیئر میں جو ہماری اچیومنٹس ہیں ٹیررزم کے خلاف, ان کی پروجیکشن کرنی ہے, بتانے کہ یار یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم لوگ اس مانسٹر سے لڑ رہے ہیں ٹیررزم والے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے, ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے؟ اصل میں تو یہی ہے نا, گریلا وارفیئر کا ہمارا امیج کچھ اور میڈیا میں دکھایا جا. بالکل, ہمارا یہ جو ہر کسی یہ امیج ڈسٹارٹ کرنا ایک بڑا ظاہر ہے کہ ان کا اہم ٹول ہے. اور اس وقت سوشل میڈیا اس کے اوپر سب سے زیادہ اہم رول پلے کر رہا ہے. ینگ لوگوں کا اس معاملے میں یہ ہے کہ they must not fall prey to some misinformation and disinformation. اس دور میں درست انفارمیشن تک رسائی ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی گورنمنٹ اپنا ایک پالیسی بنائے, ٹھیک ہے, کہ ریپڈ انفارمیشن لوگوں تک پہنچے اور ایکوریٹ انفارمیشن پہنچے. اس کے لیے جو ایجنسیز ہیں, جو ادارے ہیں, وہ اور بہتر کام کریں. ٹھیک ہے, جو ادارے ان چیزوں کے رسپانسبل ہیں. تو اس طرح ہم 5th جنریشن وارفیئر کو نہ صرف یہ کہ سمجھ سکتے ہیں, بلکہ اس طرح کا اگر ہمیں کوئی تھریٹ آتا ہے جس کا تعلق جو اس کی ڈومین میں آ رہا ہے 5th جنریشن وارفیئر کی, تو ہم اس کو اپنا ٹیکل کر سکتے ہیں. کیونکہ آفٹر آل پاکستان جو ہے اس ریجن کے اندر, ایشیا کے اندر ایک بہت اہم ایکٹر ہے. ٹھیک ہے,
اور اس کا کردار جو ہے وہ جتنا پازیٹیو رہے گا اور پاکستان جتنا اسٹیبل رہے گا ہمارا خطہ اتنا ہی پرسپر کرے گا. آج ہم نے پھر 5th جنریشن وارفیئر کے بارے میں سر سے بہت زیادہ اہم معلومات حاصل کی اور اس کے بارے میں کچھ سجیشن سر سے لی. تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کا, اور ہم پھر اس شو کو بھی ختم کرتے ہیں. سلام.